إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح انداز میں قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں ہدایت اور کامرانی کا ضابطہ اس نے نازل فرمایا اور تمہارے لیے دین اور شریعت مقرر کیا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اللہ کے انبیاء کرام نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ تمام لوگوں میں بیان فرمایا اور پھر اس کی بھی وضاحت کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے آج کے دین کو مکمل کر دیا. اللہ رب العالمین نے یہ انعام کیا، مکمل دین ہمیں عطا کیا، اب کسی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت سے بیان فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر ضلالت اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، صراط مستقیم اور ہدایت پر جمے رہنا چاہتے ہو، تو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. آدمی عقیدے، منہج، عمل، عبادات، معاملات، ہر چیز میں جب تک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، تو اللہ کے نبی نے اس بات کی ضمانت اور اس بات کی گواہی دی کہ وہ گمراہی سے، ضلالت سے بچ جائے گا. اگر ہم اپنے سماج معاشرے میں غور کریں تو بے شمار بدعات اور خرافات اور شرکیات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جاری ہیں، دین کے نام پر
اس کی سب سے بڑی وجہ اور سبب اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو فراموش کرنا، یا جہالت، لا علمی، کسی بھی وجہ سے اس کو فراموش کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں جاری ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ توبہ کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین اور آسمان بنائے، کتاب میں یہ بات لکھ دی اللہ رب العالمین نے کہ مہینوں کی کل گنتی 12 ہے، سال بھر میں 12 مہینے ہوں گے، اور اس میں 4 مہینے جو ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت کے۔ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں وہ کیا ہیں؟ ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں رجب المرجب کا مہینہ، یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا، قتال کرنا ممنوع ہے، اور اس کا لحاظ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ ایک مہینوں میں وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو جنگ کرنا ہوتی تو وہ یہ کرتے تھے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے بدل دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس سال حرمت کا جو مہینہ ہے، اگر رجب میں جنگ کرنا ہوتا تو کہتے تھے اس سال حرمت کا مہینہ شعبان میں رہے گا، اس سال شعبان میں حرمت رہے گی، تو وہ حرمت کے مہینے کو بدل دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ یہ حرمت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ان مہینوں کی حرمت کے بارے میں کہ جنگ نہیں کرنا ہے، اور دوسری چیز کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور رسول کے طریقے سے ہٹنے والے عمل نہیں کرنا ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا ہے۔ عام دنوں میں بھی بچنا ہے، لیکن حرمت کے مہینے میں اس کا بہت زیادہ لحاظ کرنا ہے۔ اس حساب سے، اس مناسبت سے اس کی ایک الگ اس مہینے کی ابادیت اور اہمیت ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، یہ حرمت کے مہینے۔ لیکن ہمارے یہاں حرمت کے ان مہینوں کی شہرت نہ رب کے کلام کی مناسبت سے ہے، نہ نبی کے فرمان کی مناسبت سے، نہ صحابہ کرام کے سماج اور معاشرے میں جس طرح اس مہینے کو سمجھا جاتا ہے اس مناسبت سے، اور نہ جن ائمہ کرام کی تقلید کی جاتی ہے، 4 امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی کتابوں میں اس مہینوں کے سلسلے میں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں مشہور ہے۔ خاص طور سے یہ جو مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ، مسلمانوں میں اس کی شہرت 2 مناسبت سے ہے۔ ایک مناسبت ہے اس کی 22 رجب کی کنڈوں کی مناسبت سے، اور ایک ہے 27 رجب معراج کی مناسبت سے۔ یہ بڑی شہرت اور مشہور ہے ان 2 مناسبتوں سے یہ مہینہ۔ حالانکہ اس میں جو دوسری چیز ہے معراج کا جو معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معراج عطا کی، یہ ایک معجزہ ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں کیا، اور احادیث کی اکثر کتابوں میں، تقریباً احادیث کی اکثر کتابوں میں معراج کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، جبکہ معراج جو ہے کس سن میں ہوئی ہے اس کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبوت جب ملی آپ کو تو پہلے سال، دوسرے سال، بعض لوگوں نے 4تھے سال کہا، بعض لوگوں نے 5ویں سال، بعض لوگوں نے ہجرت کے بعد تک بیان کیا۔ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد نتیجے کی بحث کرتے ہیں کہ زیادہ راجح قول یہ ہے کہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10ویں سال میں، یعنی 10ویں سال کے بعد والے حصے میں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے سے پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا جو تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ 2 بڑی شخصیات کی وفات ہوئی، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ایک ابو طالب، اللہ کے نبی کے چچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امہات المومنین میں سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ مجھ کو اگر کسی پر رشک آیا تو خدیجہ پر، بلکہ اللہ کے نبی سے آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا تھا؟
جبکہ وہ عمر دراز خاتون تھی. آپ اتنا زیادہ ان کا تذکرہ کرتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تذکرہ کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب لوگوں نے مجھ سے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس نے مال کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کی، اور عائشہ ساری اولادیں تو اللہ رب العالمین نے اسی سے مجھ کو دیے. یہ حضرت فاطمہ، رقیہ، کلثوم، زینب، یہ چاروں بیٹیاں جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اولاد تھی. اور ابو طالب جو تھے یہ ایمان نہیں لائے لیکن پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست حمایتی تھے. مشرکین مکہ کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے رہے ڈٹ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت ایسی تھی اور اتنا چاہتے تھے کہ غار شیب ابی طالب میں جب 3 سال سماجی بائیکاٹ کیا گیا تو اللہ کے نبی جب سو جاتے اور تمام لوگ سو جاتے تو آپ کو بستر سے اٹھا کر کے آپ کی جگہ تبدیل کر دیتے. مبادا اگر دھوکے سے کوئی حملہ ہو تو آپ کی ذات محفوظ رہے. یہ حضرت ابو طالب کی محبت تھی لیکن انہیں ہدایت نہیں نصیب ہوئی. ان دونوں کی وفات ہوئی 10 نبوی میں اور اس کو عام الحزن و غم کا سال کہا جاتا ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی اور 5 وقتوں کی نمازیں معراج پر فرض ہوئی. اس لیے تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ ان دونوں کی وفات کے بعد یعنی 10 نبوی کے بعد کا واقعہ ہے معراج کا. تو معراج کے سن میں اختلاف ہے، مہینے اور دن کی بات جانے دیجیے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے. ہمارے یہاں دن کا تعین کر لیا گیا ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی. ایسے ہی ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے کنڈے کا واقعہ. یہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر ایک جھوٹا واقعہ بنایا گیا تاریخ میں اور تاریخ میں بنانے کے بعد اس کو مشہور کیا گیا اور مشہور کر کے اس تہوار کی ابتدا کی گئی. لیکن اس کے اندر جو سازش ہے جو ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کو علم نہیں ہے، جو لوگ کنڈے کا تہوار مناتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کس سازش اور کس دشمنوں کی منصوبہ بندی کا یہ شکار ہو گئے اور اس کے جلوں میں کس طرح لوگوں نے ان کے عقیدے اور دین پر حملہ کیا اور کنڈے کے نام پر وہ کام کروا لیا جو انتہائی زبردست و گناہ کار برا کام، وہ کام کروا لیا. بہت اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا. کنڈے کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے، سب سے پہلی چیز اس تہوار کی ابتدا 3 چیزیں مسلمانوں میں ایسی ہیں، میں اکثر خطبے اور خطابات میں کہا کرتا ہوں، جو خالص رافضیوں کی ہے لیکن ہمارے عام مسلمان اس میں آپ کوئی فرق نہ کیجئے، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی نہیں، جو لوگ اس کے قائلین ہیں عام طور سے لا علمی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ہے لیکن ہمارا نہیں ہے. رافضیوں نے دھوکے سے مسلمانوں کے درمیان اس کو اس طرح مشہور کیا کہ اس کو مسلمان اپنا تہوار سمجھتے ہیں اور اپنے عبادت کا دن سمجھتے ہیں. کون 3 چیزیں؟ رجب کے کنڈے، شب برات اور ماہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں جو ساری خرافات کیا جاتا ہے، تعزیہ، ماتم اور یہ تمام چیزیں اور جو واقعات مشہور ہیں. شب برات پر تو خیر اب دارالعلوم دیوبند وغیرہ سے بھی فتاوے وغیرہ نکلنے لگے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اس کے موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی. یہ تینوں چیزیں رافضیوں نے مسلمانوں کے درمیان مشہور کی، حالانکہ یہ رافضیوں کے تہوار ہیں اور رافضی اس کو مناتے ہیں اور اس کے منانے کے پیچھے ان کی حکمتیں الگ ہے، مسلمانوں کو بتایا گیا الگ، دھوکے میں رکھا گیا اور یہ بیچارے بھولی بھالی لا علم قوم اس دھوکے کا شکار ہو گئے. دھوکے میں رکھا گیا. کس طرح دھوکے میں رکھا گیا؟ یعنی وہ چال چل گئے اور ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ تعلقات میں چلے جاتے ہیں کھانے کے لیے، حرام ہے، بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں، بالکل واضح، اور انشاءاللہ اس کے دلائل بھی دوں گا. اونڈا یہ ہے کیا چیز؟ رافضیوں نے اس کو مسلمانوں کے درمیان مشہور کیا. اصل میں ایک کہانی بنائی گئی، میں اس کہانی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارے صرف کر دوں گا کہ ایک لکڑہارا تھا، مدینے میں رہتا تھا، بڑا پریشان تھا. اس کے بعد وہ روزگار کی تلاش میں باہر گیا کہیں، اس کی بیوی ایک وزیر کیا کام کرنے لگی، بھوکی رہنے لگی، تو پھر وہ وزیر کے محل کی دیوڑی پر کھڑی ہوئی تھی. جعفر صادق یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور شیعوں کے رافضیوں کے 12ویں امام ہیں حضرت جعفر صادق، اور یہیں سے
बावरा अलग हुए, वो 6 इमाम मानते हैं, क्योंकि इन लोगों का अकीदा है शियों का कि इमाम पैदा होता है तो जब से इमाम रहता है और उसको आदम से लेकर कयामत तक तमाम चीजों का इल्म रहता है। तो इनके लड़के इस्माइल जब पैदा हुए तो उनकी इमामत का ऐलान कर दिया गया, अब उनकी जिंदगी में मर गए वो, तो यहां से बावरा अलग हो गए, वो 6 इमाम को मानते हैं। और जैसे राफजी शिया सहाबा को गाली देते हैं वैसे ये इनके इमामों को गाली देते हैं। तो ये इनके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक, ये गुजर रहे थे अपने साथियों के साथ, तो ये कहते हैं कि अगर आज के दिन कोई मेरे नाम का कूंडा भरे तो उसकी जो भी मुराद हो मैं उसको पूरी करूंगा, और ना पूरी करूं तो कयामत को रोज मेरा दामन पकड़े। इसने औरत से सुना, इसने फौरन मन्नत मान ली और उसके बाद कूंडा भरा। इधर ये वाकया हुआ कि उसका शौहर वो लकड़ियां काट रहा था, अचानक कुल्हाड़ी गिरी, अब आवाज जमीन पर जो आना चाहिए थम, उसके बजाय ठन की आवाज आई, तो चौंका वो क्योंकि आवाज जरा अलग थी। उसने फौरन खोदा तो वहां दफीना निकला। अब ये देखिए कूंडे का, अब ये दफीना, हालांकि आज के दौर में इतने भर रहे हैं बेचारे, किसी को चवन्नी नहीं मिलती है, मगर कहानी बना ली गई झूठे कज्जाब लोगों ने। अब ये देखिए सब दीन है, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अब उसके बाद उसने निकाला, वजीर के महल के सामने एक महल बना लिया। अब एक रोज वजीर की बीवी बाला खाने पे चली, देखी तो अपने महल के सामने एक महल है, तो कहा कि इतना बड़ा महल किसका है। अब ये भी सोच लीजिए, आपकी गली में अगर एक झोपड़ा बनेगा तो पूरी गली को मालूम पड़ जाता है, पूरा महल बन गया, इसको खबर नहीं। खैर पूछती है वो, ये किसका है। कहा ये तो फला अपने यहां काम करती थी उसका है। कहा कैसे, इतनी दौलत। बताया गया कि भाई उसने कूंडा भरा और ऐसा हो गया। तो कहा ये सब बकवास, मैं नहीं मानती। जैसे उसने इनकार किया, अब इधर देखिए मामला, इसके शौहर के साथ एक वजीर और था। उस वजीर ने कान पड़ा बादशाह का, अरे बड़ा वजीर जो है बड़ी खुर्द का मामला है उसका। बादशाह ने कहा वजीर को बुला करके अभी शहर छोड़। अब वजीर अपनी बीवी के साथ निकला, कहा एक पैसा और एक चीज घर से नहीं निकला, ऐसे ही कपड़े पर निकल। अब निकला, अब रास्ते में 2 दीनार थे, उसने एक तरबूज लिया और उसको पोटली में बांध कर चलने लगा। इधर वजीर बादशाह के पास आया छोटा वाला और कहने लगा तेरा लड़का शिकार पर से नहीं आया है, लगता है उसी ने कत्ल करवाया है। अब उसको पकड़ करके जब बुलवाया गया और जब पोटली खोली गई, तरबूज जिसमें था तो शहजादे का सर। आपको हैरत हो गई, ऐसी कहानियां दीन बनाई जाती है, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, मजबूरन बयान किया जाता है। अब उसके बाद जब खोला गया तो सर, कहा इसको गिरफ्तार करो, सुबह कत्ल करेंगे। आओ, सुबह से पहले बादशाह का लड़का लौट आया, अब उसके कांधे पे सर है, तो यह हैरानी की इसकी पोटली में भी था, इसके कांधे पर भी है, ये 2 सर कैसे। जब पोटली खोली गई तो हुआ क्या था, जब कैद में गए तो वजीर अपनी बीवी से कहता है कल तक के इतना ताम झाम, आज ऐसी सूरत हाल, न जाने क्या हुआ। कहा सारी गलती मेरी है, मैंने कूंडों का इनकार किया था। तो उसने कहा बताना था, तौबा किया और कहा हम कूंडे भरेंगे आइंदा साल से। वजीर का लड़का, बादशाह का लड़का वापस आ गया। अब जब पोटली खोली गई तो उसमें सर की बजाय तरबूज। फिर बादशाह ने सबको हुक्म दिया कि सब कूंडे भरें। ये बहुत मुख्तसर में कहानी बता दिया, ये किस्सा है। झूठा, राफजियत की बुनियाद झूठ है, दीन का 9 हिस्सा उनके यहां तकैया है, इसलिए पूरा वाकया झूठा है। कैसे, जाफर सादिक 80 हिजरी में पैदा हुए और 148 हिजरी में आपकी वफात हुई। उनकी कुल उम्र 68 साल। कितनी बनी? 68 साल उम्र। उनकी पूरी जिंदगी 68 साल की है, जिसमें बनु उमय्या के दौरे खिलाफत में आप 52 साल जिंदा रहे और बनु अब्बास के दौरे खिलाफत में 16 साल। 68 साल आपकी जिंदगी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना दारुल खिलाफा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मदीना दारुल खिलाफा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मदीना दारुल खिलाफा था। हजरत उस्मान के दौर में दारुल खिलाफा मदीना था। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में दारुल खिलाफा बगदाद हुआ और अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुल्क शाम। उसके बाद बनु उमय्या और बनु अब्बास का जो दारुल हुकूमत था, तो बनु उमय्या का पूरा दौरे खिलाफत मुल्क शाम में, जिसमें कितने साल गुजारे उन्होंने? 52 साल और 16 साल बनु अब्बास बगदाद में। यानी जिस दौर में जाफर सादिक जिंदा थे, मदीना में ना कोई बादशाह, ना कोई वजीर, ना कोई महल, लेकिन झूठे कच्चाव लोगों को
جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں. ذرا سا تجزیہ کیجیے آپ پوری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ایک چیز. لیکن یہ پھر کیوں مشہور ہوا کہ بھائی ان کے کنڈے بناؤ, اور آج کل کنڈے بنتے بھی ہیں اور اس کی بھی بڑی داستان ہے, اس میں نہیں جا سکتا. اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جو ہیں ان کے دشمن ہیں شیعہ رافضی. تمام صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد اور کافر کہتے ہیں 4 یا 5 کو چھوڑ کر. حضرت علی, حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ذر غفاری, حضرت عمار ابن یاسر اور بعض روایتوں کے مطابق مقداد ابن اسود, ان 5 کو چھوڑ کر کے سب کو کافر اور مرتد مانتے ہیں. نعوذ باللہ, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. بلکہ جو روایتیں ہیں جہنم میں سب سے مشکل عذاب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ کہتے ہیں گالیاں دینا صحابہ کرام کو تبرہ کرنا ان کے ہاں ایمان ہے. ایسی گالیاں اما عائشہ, ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے. عام قسم کا ساک چھاپ قسم کا گنڈا کسی سفید داڑھی والے یا اپنے گھر کے بڑوں کے سامنے وہ گالی نہیں بک سکتا. جو گالیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے صحابہ کو, نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی شدید دشمنی رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یزید کے والد محترم تھے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے جانتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو نازل ہوتی تھی اس کو لکھتے تھے, کاتب وحی ہوتے ہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو رہبر بنا, ہادی بنا, اور اس کو ہدایت دی اور اس پر جما دے رب العالمین. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضیلتیں. ذہانت کا یہ عالم تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھو گے کہ اس مسلمانوں کی جو سیاست تھی 3 دماغوں میں تھی. اس میں پہلا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, دوسرا حضرت مغیرہ بن شعبہ, اور تیسرا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے زبردست و ذہین کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے دور خلافت میں آپ ہی کو وہاں پر گورنر رکھا 16 سال. حضرت عثمان کے دور میں بھی وہ وہی گورنر تھے, انتہائی ذہین. اور تاریخ میں یہ بھی پڑھیے کہ اس دور میں آپ کے بارڈر پر جو حکمراں تھے رومی, وہ بھی بڑے ذہین تھے. ذہانتوں کا باقاعدہ مقابلہ تھا, وہ ایک الگ عنوان ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی, یعنی آپ ام حبیبہ کے بھائی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ہمارے یہاں کہتے ہیں بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تھا, لیکن رافضی بہت نفرت کرتا ہے, بہت گالی دیتا ہے. اور صحابہ کرام, اللہ کے نبی نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون کر لی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. اللہ اللہ میرے اصحاب, ان کو برا بلا نہ کہنا, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, کیونکہ ان کو جو شخص ان سے دوستی رکھے گا, ان سے محبت کرے گا, وہ مجھ سے محبت رکھے گا, اور جو مجھ سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. صحابہ کرام کی فضیلت, اللہ کے نبی نے کہا کہ بعد کے لوگ اگر انہوں نے کھجور صدقہ کیا ہے تو بعد کے لوگ اس پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتے میں تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی اس دور میں جب سب کچھ لٹا دینے کا مطلب تھا دین کو ماننا, سب قربان کرنے کا مطلب تھا دین کو ماننا, اس وقت نہ صرف یہ دین کو قبول کیا, اس پر عمل کیا, بلکہ ہر قسم کی قربانی دی. تو ان کی وفات ہے 22 رجب کو. تو رافضی کو بڑی خوشی ہے کہ آپ مرے, آپ کی وفات ہوئی, تو اس کی خوشی میں ان لوگوں نے کھانا بنایا. اب کھانا بنایا تو اس وقت تو ان لوگوں کی حکومتیں تو تھی نہیں کہیں, تو اب کھانا جب بنایا تو پردہ لگا کر کے چھپ کر کے رات میں بنایا. آج کے دور میں بھی چھپ ہی کر بنتا ہے نا, رات میں پردہ سال بھرنے لگے گھر پر, لیکن اونڈے کے دن پردہ لگ جاتا ہے. اور مشہور کیا کہ اس کو سورج آسمان نہیں بتانا, یہ چھپانا تھا. اور اس کے بعد جب ہاتھ دھویا تو پانی باہر پھینکیں گے اور ہڈیاں اور یہ سب بھی تو لوگوں کو معلوم پڑے گا. تو مشہور کیا کہ اس کو گڑا کھود کر کے ڈالنا, نہیں تو کنارے اچھی جگہ, یہ سب جو مشہور ہے. یہ کونڈا اسی لیے ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن مناتا ہے یہ رافضی. اور مسلمانوں میں یہ کہانی لکڑہارے کی مشہور کر دیا, اور مسلمان کو بیچارے جانتے نہیں. اللہ اگر توفیق دے تو کبھی رب کا کلام اور نبی کا فرمان پڑھیے, صحابہ کی سیرت پڑھیے, کسی ایک جگہ کسی ایک نے کیا ہو. اور عقیدے کے
اب صرف سادہ سودہ کام نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے ایک کام کروا لیا, چلو بھائی آپ نے دعوت کھا لی کھلا لی ختم ہو گیا معاملہ, آپ کے دین اور عقیدے پر حملہ کیا. پہلی بات صحابی کی وفات پر آج سے جشن منوایا. جو صحابی کا دشمن ہوگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ یہ کنڈا کرے گا. دوسری بات اس میں کیا عقیدہ ہے کہ آپ کنڈا کرو اور آپ کو سب مل جائے گا, نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹے تو اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے لا یملکون من قطمیر فلا یملکون من قطمیر, کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر کھجور اگر آپ توڑے تو اس کے اندر ایک سفید جھلی نکلے گی گٹھلی کے پاس, اس جھلی کو قطمیر کہا جاتا ہے عربی میں. اس کے برابر بھی کسی چیز کا مالک کوئی نہیں ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نفع اور نقصان کا مالک نہیں. ہم کیا کریں کہ ہمارے حالات بنا دیں گے, بگڑی بن جائے گی, جیسے اس کا محل بن گیا ہمارا بھی بن جائے گا. یہ اور بات ہے کہ اتی کرمن پہ بھی کوئی جھوپڑا نہیں بنتا ہے. کہانی تو مشہور کر دی, ہمارا بھی بن جائے گا. عقیدہ قرآن نے کیا عقیدہ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے, نہ کھانے کے لیے ہے, نہ لباس ہے, نہ گھر ہے, نہ کپڑا, کچھ نہیں, بدن کے لباس پر بھوکے پیاسے 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچے. کون؟ اولو العزم انبیاء, 5 انبیاء ہیں اولو العزم, اس میں سے ایک ہے. آپ نے اپنی ضرورت خود نہیں پوری کی. کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر الا میں فقیر ہوں, جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگوں تم سب فقیر ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر شادی قطع کریں, نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, شرک کو کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, احادیث میں اللہ کے نبی نے وضاحت کی, مانگنا ہے تو صرف اکیلے اللہ سے مانگو. آپ کو کنڈا کھلایا نہیں جا رہا ہے, معاف کیجیے گا. صحابی کی دشمنی کا جشن منوایا جا رہا ہے, عقیدے کی سوداگری کی جا رہی ہے, آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. شرک کتنا بڑا گناہ ہے یہ, شرک ہے کھلا ہوا, غیر اللہ کے نام پر پکانا. اللہ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ وما اہل لغیر اللہ بہ, دو الفاظ. اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر چڑھایا ہوا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا. ائمہ کرام کسی نے منایا مردے سے مانگنا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ کتاب الرغائب میں ہے. ایک مرتبہ یہ قبرستان گئے جب, تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے برگزیدہ بندو, میں بار بار تمہارے پاس آ رہا ہوں اپنی حاجت لے کر کے, اور تم کو میرے حال کی خبر ہے یا نہیں؟ کوئی تبدیلی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پکڑا اور کہا تیری حاجتیں پوری ہوئی؟ کہا نہیں. کہا تجھ پر تیرے منہ تیری ناک خاک آلود ہو اور تجھ کو تیری ماں گم پائے, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور, سورہ فاطر. تم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے اور تم سنا رہے. اللہ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا, مردے سنتے نہیں, بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا. ساری چیزیں عقیدے کے خلاف ہیں. ہم پورا قرآن پڑھ جائیں, اللہ رب العالمین نے اسی عقیدے کی تعلیم کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے. معمولی چیز نہیں ہے جو ہمارے یہاں کر لی جاتی ہے اور لوگ شوق میں جا کر کے کھا لیتے ہیں کہ دوستی اور تعلقات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, تعلقات کی, دوستی کی اور لوگوں سے رشتے کی ایک حد متعین کی ہے شریعت نے. جب عقیدے اور دین کی بات آئے قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا, اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, تربیت کرتے ہیں تو کیا کہا والدین کے بارے میں کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, کہ ان کو اف نہ کرنا. والدین کا نافرمان اللہ کا نافرمان ہے. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کا کیا حق ہے؟ کہا جنت کے دروازوں میں سے, بیچ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, چاہے تو اس کو ضائع کر دے چاہے تو اس کو محفوظ رکھ. والدہ کے بارے میں کہا سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں, پھر اس کے بعد کہا تیرا باپ, 3 مرتبہ کہا تیری ماں. والدین کا نافرمان اللہ کا نافرمان ہے, لیکن اللہ نے کیا کہا
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر وہ شرک کا حکم دینے والدین تو ان کی بات نہ مانو، دنیا کے معاملے میں مانو. دین کے معاملے میں امیر کی، والدین کی، رشتے دار کی، کسی کی نہیں ماننا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات کہے کوئی تو اس کی بات رد کر دینا ہے، پھر اس کو نہیں ماننا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرنا ہے. جب والدین کی بات نہیں ماننا ہے، اس کے تعلق سے یہ حکم آ گیا شریعت کے خلاف ورزی میں، تو ہم اپنے تعلقات کو باقی رکھیں. اور آدمی جا کر کے تکلفات میں کھا لیتا ہے. برائی کے خلاف یہ شرک ہے، اس میں شرک ہوتا ہے، اس میں صحابہ کی دشمنی کا جشن منایا جاتا ہے. ایسی چیز کی مخالفت کرنا اور جو شخص اس کو کرتا ہے اس سے روکنا عین دین ہے. آپ کو کہیں کتابوں میں نہیں ملے گا. تو یہ ہمارے عقیدے پر حملہ ہے، ہمارے دین پر حملہ ہے، ہماری شریعت پر حملہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا شرک کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ شرکوں کے علاوہ شرکوں کے علاوہ اللہ غفور رحیم ہے، چاہے تمام گناہوں کو معاف کر دے وے، چاہے سزا دے وے، لیکن مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ مشرک پر جنت حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہرگز جنت تو اسے نہیں ڈالے گا. جنت کی ساری نعمتیں مشرک کے اوپر حرام ہے، اور یہ شرک کا عمل ہے جو اس کنڈے کے موقع پر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تعلیمات میں بتایا مصیبت سے، ہمارے مسائل سے کون نکالے گا، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ذرا عقیدے کی چیز پر غور کرے آدمی کہ آدمی کی اگر زندگی میں کوئی فائدہ ملنا ہے تو اللہ دے گا، نقصان اللہ رب العالمین کی آزمائش اور امتحان رہے گی. اللہ اگر محروم کرے گا تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ عقیدہ اس کے ساتھ دیا گیا کہ جعفر صادق کو پورا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ بڑی اہم چیز ہے، عقیدے کی، منہج کی، غیر اسلامی چیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. شرکوں کے ساتھ ساتھ بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے اس سے بچنا اور اس سے آپ کے بچانا بہت ضروری ہے. یہ عقیدہ توحید کے بنا پہ آخری میں 2-4 جملے کہہ کر کے میں اپنی بات سمیٹ دوں گا کہ عقیدے کی اہمیت ہمارے یہاں بڑا غیر اہم سمجھا جاتا ہے. عقیدے کو یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ حقیقت میں دل میں اتر جائے، حقیقت میں اگر دل میں اتر جائے یہ کلمہ، یہ توحید، کبھی آدمی ان تمام چیزوں کے سلسلے میں ایک پل کے لیے اس کے دل میں یہ بات نہ آئے. ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے ایک اللہ کے. اب یہ پوری زندگی لا چلتا ہے. نہیں ہے کوئی مصیبت سے بچانے والا الا اللہ سوائے ایک اللہ کے. نہیں ہے کوئی بیماری سے بچانے والا، لا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہے، خود سے اچھے نہیں ہو پا رہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا شفا دینے والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا رزق دینے والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا عزت کا دینے والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا مشکل حالات کو بدلنے والا. جب یہ ہم لا کہتے ہیں نہیں الا اللہ سوائے ایک اللہ کے، یہ عقیدے کے اوپر کھلی ہوئی ضرب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی پختگی، رب العالمین ہمارے عقیدے میں پختگی پیدا فرما. رب العالمین الہ العالمین ہماری توحید کو خالص کر. رب العالمین شرک اور بدعات سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین الہ العالمین ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ لا علمی کی وجہ سے اس قسم کی غلط چیزوں میں ملوث ہے، رب العالمین ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی جل واتم و اکبر۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ صفوں کو درست کر لے ہوئے، قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملا لے ہوئے۔ مردوں میں جس شخص کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء الاہوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.